اچھا ابھی ایک میرے پاس سوال آیا تھا کہ بھئی وہ کس کو دیا جا سکتا ہے فطرہ؟ اچھا ٹھیک ہے نا، تو زکوٰۃ فطرہ ظاہری بات ہے کیا حکومت کو دیا جا سکتا ہے؟ حکومت کو دینا حرام ہے۔ اچھا وہ سوری وہ IMF سے لے لے، جی جی وہ لوگ ویسے حرام لے۔ یہ بات آپ نے ان سے پوچھی ہوتی تو قسم سے وہ انکار نہ کرتے، ابھی بھی انکار نہ کرتے۔ مروا دیا آپ نے حکومت کو۔ ویسے میں سمجھتا ہوں علامہ صاحب آپ اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے کہ کس کس کو دینا چاہیے، اور یہ جو 2.25 کروڑ مہمان آئے ہوئے ہیں کراچی کے اندر مانگنے والے، ان کو دینا چاہیے؟ دیکھیے فطرانہ پہلی بات تو جیسا کہ شہریار بھائی نے کہہ دیا کہ جو حقیقی مستحق ہے اس تک آپ نے پہنچانا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کسی ادارے، کسی انسٹیٹیوشن، کسی ویلفیئر کی رسپانسبلٹی نہیں خدا نے رکھی ہے کہ آپ ان کو دے دیجئے اور وہ آپ کی ذمہ داری کو ادا کریں۔ یہ نکالنا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے اور پہنچانا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ وہ تو چونکہ آپ نہیں پہنچا پاتے ہیں، کوئی مجبوری ہے تو، لیکن ایسی کون سی مجبوری ہے؟ آپ کے پڑوس میں کوئی غریب نہیں ہے؟ آپ کے گھر کے اندر کام کرنے والوں میں کوئی غریب نہیں ہے؟ آپ کے عزیز اقارب میں کوئی غریب نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں تو آپ ان تک کیوں نہیں پہنچا رہے ہیں؟ اور پروفیشنل اور کمرشل لوگوں کو معذرت کے ساتھ اچھا دوسرا یہ آپ اس کا حق ضائع کرتے ہیں کہ جو حقیقی حقدار ہے اس کا حق آپ کسی ناحق کو دیں، یہ بہت ہی خطرناک۔ جی ڈاکٹر صاحب جی ہمارے جس طرح گھروں میں اکثر جو کام کرنے کے لیے آتی ہیں خواتین، لیکن ظاہر وہ اب مختلف گھروں میں بھی کام کر رہی تو بعض ایک گھر سے بھی وہ کافی اچھا خاصا ارن کر، اس صورت میں کیا ان کو فطرانہ دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اگر وہ واقعاً کثیر الاولاد ہیں، اولاد زیادہ ہے، فیملی بڑی ہے، اور جو کچھ وہ بیچاری دن بھر محنت کر رہی ہے اس سے اتنا معاونہ نہیں ہو رہا کہ وہ آسودگی سے گزار سکے، تو ایک عید کے دن کے لیے تو یقیناً اس کو دینا بالکل صحیح۔ اچھا ویسے بھی نا میں ایک البتہ اس میں ایک چیز فقہ جعفریہ کے لحاظ سے ہے کہ سادات کا فطرہ جو ہے وہ صرف اور صرف سادات کو جائے گا، اور سادات جو ہیں وہ غیر سادات کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو غیر سید ہے وہ کسی سیدانی کو یا سید کو نہیں دے سکتے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ تو دیکھیں ہم انتظار کر رہے ہیں، آپ کو انتظار نہیں کرنا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ آنکھ جو کہتی ہے نا اس کی پکار کو سن لیجیے۔ اور مجھے میں کیا ٹھیک ہے، ظاہر ہے اوبیسلی ایک آپ نے کرنا، ایک اصول ضابطہ بنایا گیا ہے کہ آپ نے فطرہ زکوٰۃ دینی ہے، وہ تو آپ ضرور کریں، لیکن اس کے علاوہ بھی اپنی آنکھوں کو اور اپنے دل کو کھلا رکھیں، بالکل، اینڈ میک شور کہ آپ اس کے علاوہ بھی آپ اس میں اور بھی شامل کریں۔ بھئی آپ کی ٹیوشن ٹیچر ہے بچوں کی، وہ عیدی کے نام پہ آپ دیں فطرے کے ساتھ، چوکیدار ہے، گارڈ ہے، لیکن مولانا صاحب یہ دیکھیے کہ جس طرح سے ہمارے فقراء سب آ جاتے ہیں، یہ جو مانگنے والے ہیں پیشہ ور لوگ جو ہیں، تو کیا ان کو دے سکتے ہیں؟ گناہ ہے، اکثر وہ بدل کے کپڑے لباس بدل کے بھیس بدل کر آگے بیٹھ جاتے ہیں اس طرح مانگنے کے لیے۔ ایکچولی بعض وقت کام جاتے ہیں۔ لاہور میں میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے زندگی میں وہ چیز کبھی دیکھی نہیں۔ ہم گئے ایک ریکارڈنگ کرنے، تو میں 24 پہ کام کر رہا تھا، تو ہم ریکارڈنگ کرنے گئے، تو کوئی کریم مارکیٹ ہے وہاں، کریم مارکیٹ، وہاں گئے۔ تو جب وہاں گئے نا تو وہاں پر نا ایک خواجہ سرا میرے پاس آئے، کھٹکھٹا کے نا دروازہ کھولو، میں نے دروازہ کھول دی، وہ شیشہ نیچے کے کچھ دے دو اللہ کے نام پہ۔ تو میں نے 1000 روپے نکال کے دیے ان کو، میں نے کہا جی اللہ کے نام پہ۔ تو انہوں نے واپس نا مجھے کہ دعا کے ہاتھ اٹھا، دعا کے لیے مجھے دیے، میرے آنکھ میں آنسو نکلنے والے تھے۔ میں نے کہا اتنا عظیم المرتبہ آدمی ہمارے ملک میں مجھے پیسے واپس کر رہا ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ میں لٹرلی میں رونے لگا تھا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا، میں نے کہا نہیں اس کے سامنے رقت آمیز کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے، اس لیے چلو، تو میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا۔ اب کیا کہہ رہا ہے وہ، میں تمہاری بیٹی کے لیے دعا۔ اچھا اس نے جیسی بیٹی کہا نا تو میرا تو دل ختم وہیں۔ تو مجھے کہتا ہے اچھا دیکھو بات سنو، میں نا نیاز کروں گی، اور میں نا تم مجھے ایک 5000 روپے دے دو، میں نیاز کروں گی۔ میں نے راجہ سے کہا، میں نے کہا بھائی ان کو 10,000 روپے دے دو۔ اچھا وہ چونکا نا ذرا سا، مجھے احساس بھی ہو کہ اس کی آنکھیں نا ذرا سی کھلیں۔ اس کے بعد نا مجھے دیکھ کے کہتا ہے اب تو 10 دے گے کروں۔ میں نے کہا بھائی خدا آپ کا واسطہ، ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، 50,000 روپے، فائنلی 10,000 روپے دے کے اٹھا۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے ہاں یہ بہت، آج کل تو اگر آپ کی حیثیت کم ہے اور آپ کم کسی کو دے دیں، یہ جو سگنلز پہ کھڑے ہوئے ہمارے وہ واپس مار دیتے ہیں۔ سر ہمارے دوست میرے والدین موجود تھے اس گاڑی میں، اور ملک کے بہت بڑے نام ہیں وہ، میں ان کا نام نہیں لوں گا، بہت بڑے نام ہیں، شاعر ہیں وہ، اور انہوں نے ان کے پاس تھے ہی اتنے پیسے، انہوں نے اسے دیے، اس نے نوٹ موڑا دے۔ یہ بڑا کامن ہے۔
ایسا ہے اب آئی ڈونٹ نو یہ کراچی میں ہے یا نہیں ہے, لاہور میں تو لٹرلی جو یہ طبقہ ہے بدماشی پہ ادھر آتا ہے. آپ کو بعض پر ڈر لگتا ہے کہ مطلب جو گالیاں وہ دیں گے وہ تو وہ دیں گے. آپ کی گاڑی کو نقصان بھی پہنچا دیں گے. ہاں ہاں ایسا ہوتا اچھا ہے. یہاں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اسپیشلی اسکریچ مارتے ہوئے چلے جاتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے وہ اسٹریچ کہ تو کچھ وہ میں آپ کو تو بڑی خطرناک چیز ہے. مولانا صاحب بہت خطرناک چیز ہے, مطلب چلتے چلتے بات کریے نا, اسے رباب کھجلی کہتے ہیں. ہمارے ملک میں یہ کھجلی عام ہے. اچانک سے نا آپ گاڑی اپنے پارک کی ہوئی ہے, آپ واپس آتے ہیں, ایک لمبی سی لائن نا آپ کی گاڑی پہ پڑی ہوتی ہے. اچھا سر پکڑ رہے کیا ہو گیا, یہ ہمارے ساتھ بہت ہوتا ہے. پتہ نہیں کون کر کے چلا جاتا ہے. اچھا میں نے کہا شاید صرف یہ معاملہ کوئی دکھیا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہر ایک کے ساتھ ہے. آپ نے اگر نئی گاڑی لی ہے, یہ پرانی بھی لی ہے, ہماری نئی پہ پڑی تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا, میں نے کہا آپ کی دشمنی چل رہی ہے کسی کے ساتھ آج کل. یہاں پہ ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی ہمارے میڈیا ہے یا علماء کرام ہے یا واعظ ہے یا ممبر ہے, خطیب ہے, واعظ ہے, کوئی بھی ہے, ہر آدمی, میں نے یہ نوٹ کیا ہے, حتیٰ سیاستدان ہوں, لیڈران ہوں, ہر آدمی امیر کو دین پڑھا رہا ہے, غریب کو کوئی دین نہیں پڑھا رہا ہے. غریب کے لیے کوئی دین نہیں ہے, وہ ہر دین سے ماورا ہے. بہترین بات کیا. یعنی کیا مطلب کہ جیسے وہ کہ جی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اجرت دینی چاہیے. اچھا یہ وہ بھی بتا رہا ہوگا اور سب اس کو بتا رہے ہوں گے بیچارے کو, ٹھیک ہے, مالک کو, فیکٹری کے, اس کے جو بھی لوگ کام کرا رہے ہیں, ٹھیکیدار ہیں, لیکن پہلے پسینہ اس کے لیے نکالا ہے اس نے, یا وہ موبائل دیکھتا رہا بیٹھ کے سارا دن اور شام کو کہہ رہا ہے مزدور کی اجرت دے, پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اجرت دے کے جانا, یہ سنت اسلامی ہے. پھر آپ کہا وہی بگڑا, ہم نے ریلیجن کو کلچر چینج کرنا پڑے گا. ہم نے ریلیجن کو کاروبار بنا لیا ہے, اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کو مان لیا جائے, جیسے جیسے ہم اس کو بہتر کریں گے بہتر ہو جائے گا.